جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. یہ پہلا حصہ ہے آیت کا. ایک ماں ہے, اپنے بچے کو اس نے باہر بھیجا ہوا ہے پڑھائی کے لیے, 6 مہینے سے باہر گیا ہوا, چھٹیوں میں آئے گا. اب ماں انتظار میں ہے. اب ماں کیا کہے گی؟ جب میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی, یا اگر میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی؟ کیا کہے گی؟ اگر نہیں کہے گی. اگر نہیں کہے گی. اور کوئی اور غلطی سے اگر کہہ دے تو اس کی شامت آئے گی, یا مطلب اگر جب آئے گا. یعنی ماں کو ایک توقع ہے, ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ بیٹا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جسے محبت ہو, جسے انتظار ہو, کوئی دور چلا گیا ہے اس کا انتظار ہو, وہ اگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ جب کا لفظ استعمال کرتا ہے. جب کے معنی ہے ایک توقع ہے, ایک مراد ہے, ایک طرح سے ایک آس ہے دوسرے کے آنے کی. اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے. اس آیت میں کب دعا کرو گے, یعنی اگر کرو گے, جب کرے گا, جب کرے, تو اس میں ایک توقع ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, اذا جب سے مراد ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ کو یہ نہیں یقین کہ آپ توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, آپ کو اپنے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے شورٹی ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آئے گا اور مجھ سے دعا کرے گا. سألہ کا لفظ یہاں ماضی میں استعمال ہوا ہے, یعنی میرے بارے میں آپ سے میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سوال کر لے, یہ نہیں کہ بار بار سوال کرے, ایک دفعہ پوچھا ہے, ایک دفعہ پوچھا ہے. یعنی وہ انسان جو صرف ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو ہر روز تو میں نماز پڑھتا نہیں ہوں, ہمیشہ تو میں عبادت کرتا نہیں, وہ کیا میری کیا سنے گا. وہ تو جو لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں, ہر رات جو ہے تہجد پڑھتے ہیں, ان کی دعا سنتا ہے. میں تو گناہ گار آدمی ہوں, میری کہاں سنے گا وہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے وہ گناہ گار بندے سمجھ لیں جو کتنی دفعہ میرے بارے میں پوچھیں گے؟ ایک مرتبہ. عنی, پھر ان سے فَإِنِّي قریب, پھر میں بہت بے شک میں قریب ہوں, بے شک میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا تو اظہار کر دیا کہ وہ قریب ہے, لیکن قریب تھوڑی دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ یہ بھی سوال بنتا ہے. مقترب عربی میں کہتے ہیں جو قریب آ جائے, قریب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ قریب ہو, رحیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رحم کرے, حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہمیشہ سے حکمت ہو, قریب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ قریب ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے قریب تھا, اب اور قریب آ گیا. فإنی قریب, تم دور گئے تھے, تم نے دوری کی تھی, میں نے دوری نہیں کی تھی. فإنی قریب. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں عبادی کہا نا, میرے بندے, میرے غلام. اس آیت میں انسان بھولا ہوا تھا نا اپنے آقا کو, آقا کی بات مان بھی نہیں رہا تھا, بلکہ اس کے بارے میں تو سوال بھی نہیں پوچھتا, کبھی بھٹکے سے ایک دفعہ سوال پوچھ لیا, لیکن پھر بھی میرا بندہ ہی رہا. اس نے مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا, میں نے اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا, وہ پھر بھی میرا بندہ ہے. یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ الْغَافِلُونَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جو مجھ سے غافل ہیں اگر وہ پوچھیں تو میں قریب ہوں. نہیں, یہ میرے بندے ہی ہیں, یہ میرے بندے ہی ہیں. غلطی کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, بہت غلطیاں کی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, مجھے بھول گئے پھر بھی ٹھیک ہے, پھر بھی میرے بندے ہیں. اگر کوئی کمپنی کا CEO ہے, اس کے 1000 امپلائی ہیں, کیا آپ کو پتا ہے ہر ایک کے نام جانے گا؟ وہ نہیں, اپنے سینئر مینیجر کے نام جانے گا, وائس پریزیڈنٹ کا نام جانے گا. اگر شاید غلطی سے گزر گیا کسی کی کیوبیکل سے, اس کو کہہ دیا گڈ جاب, اس کی تو عید بن گئی. CEO واک بائی مائی آفس, سمجھ رہے ہیں نا. جو جتنی ہائی پوزیشن میں ہو, اس کا جو نیچے کے لیول کے لوگ ہیں ان سے تعلق نہیں رہتا, کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اجیبو, اجیب. اب بہت سارے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ایک نہیں پوچھ رہا, بہت سارے پوچھ رہے ہیں. اجیبو, میں فوراً جواب دیتا ہوں, فوراً جواب دیتا ہوں. دوسرا فائدہ اجیبو کا یہ ہے کیونکہ یہ حال کا صیغہ ہے, بار بار جواب دیتا ہوں, یعنی سوال ایک تھا, جواب بہت سارے آ رہے ہیں. سوال اس نے ایک دفعہ پوچھا, جواب میں دیے جا رہا ہوں. اس نے مانگا, اس نے رزق مانگا, میں نے ایک دفعہ رزق دیا نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دیے جا رہا ہے. اور پوچھا کتنی دفعہ تھا؟ ایک دفعہ. صحت کا ایک دفعہ پوچھا تھا, وہ صحت برقرار رکھے جا رہا ہے. تم سو رہے ہو, تم جاگ رہے ہو, تمہارا خیال رکھ رہا ہے. اجیبو, میں جواب دے رہا ہوں. اب جواب کس کا دے رہا ہوں؟ دعوت الداعی. ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دعویٰ کا استعمال ہوا, دعویٰ میں یہ آخر میں جو تا ہے نا, دعویٰ, اسے مصدر مرہ کہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے جو ایک ہی دفعہ کی جائے, صرف اس نے صرف ایک دفعہ پکارا ہے اور کبھی نہیں پکارا. اور یہ کون سا انسان ہے جس نے پکارا ہے؟ اس کی جو صفت اس آیت میں ہے وہ الداعی ہے. الداعی کہتے ہیں پکارنے والے کو. اب پکارنے والا کو خاص تو صفت ہے نہیں,
کوئی کافر بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عیسائی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مشرک بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے. کوئی متقی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے, کوئی فاسق, کوئی گنہگار, کوئی نافرمان, وہ بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا میں بہت ہی بہترین عبادت کرنے والے لوگوں کا جواب دوں گا, میں متقی کا جواب دوں گا, میں محسن کا جواب دوں گا, میں حاجی کا جواب دوں گا, میں عمرہ کرنے والے کا. نہیں, جو بھی پکار لے. اگر پکارنے والے بنو تو میں جواب دینے کو تیار ہوں, حالانکہ تم نے صرف ایک ہی دفعہ پکارا ہو. دعوتا. پھر الداعی, یہ بھی بہت بہترین کلام ہے. الداعی, اس میں الف لام ہے. الف لام اسے کہتے ہیں لام التعریف عربی میں. لام التعریف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو جانتے ہوں. ہماری انسٹیٹیوٹ میں تقریباً روز کی 1000 ای میل آتی ہیں. ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہم نہیں جانتے. 1000 ریکویسٹ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ کتنی ریکویسٹ جا رہی ہیں اندازہ کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو میں نام سے جانتا ہوں. وہ کوئی پکارنے والا نہیں ہے, خاص پکارنے والا ہے. ہر پکارنے والا میرے نزدیک خاص ہے. الداعی.